السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ بالآخر نائب امیر تحریک لبیک پاکستان پیر ظہیر الحسن شاہ بخاری اور ان کے ساتھ 1500 سے 1400 نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ ایف آئی آر لاہور کے تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں درج کی گئی ہے اور ایس ایچ او حماد حسین کی مدیت میں درج کی گئی ہے۔ اس ایف آئی آر کا جو متن ہے وہ بھی آپ کو میں پڑھ کر سناؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سی دفعات لگائی گئی ہیں۔ اور ایک اچنبے کی بات یہ ہے کہ لاہور پریس کلب کے سامنے یہ جو تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہوئی، اس میں سٹیج پر حافظ سعد حسین رضوی جو لبیک کے امیر ہیں وہ بھی موجود تھے، لیکن ان کا نام اس ایف آئی آر میں درج نہیں کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کل کو ایک اور ایف آئی آر درج کر لی جائے اور ان کا نام بھی سامنے آ جائے۔ کنٹراڈکشن کہاں سے آئی؟ کنٹراڈکشن ایک تو سپریم کورٹ کی پریس ریلیز ہے اور ایک حافظ سعد حسین رضوی کا خطاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نائب امیر نے جو کہا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا سر لائے گا اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام اپنی جیب سے دیں گے۔ یہ بات انہوں نے پنجابی میں کی۔ تو سب سے پہلے میں جو سپریم کورٹ نے یہ پریس ریلیز جاری کی ہے بڑی فصاحت، بلاغت اور تفصیل کے ساتھ، وہ پڑھ دیتا ہوں، اور جو حافظ سعد حسین رضوی کا خطاب تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کی جو پریس ریلیز ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ تو معاملہ پھر خراب کہاں سے ہوا اور پھر کیوں حکومت کے 3 وفاقی وزراء جس میں خواجہ آصف، احسن اقبال اور عطاء اللہ تارڑ شامل ہیں، ان کو یہ کہنا پڑا کہ یہ جو بیان دیا گیا ہے اور فتویٰ جاری کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہ جو ان کا سر قلم کرے گا انہیں 1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا، یہ سراسر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کیا گیا ہے اور یہ اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان 2 باتوں سے بات بالکل واضح ہو جائے گی، اور لاسٹ میں پھر ایف آئی آر کا جو متن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ باتیں گوشگوار کروں گا جو خبر ہمارے پاس ہے کہ مزید اس سلسلے میں کیا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ تو سپریم کورٹ کی جو پریس ریلیز جاری کی گئی وہ 26 جولائی 2024 کو جاری کی گئی، جب انہوں نے فیصلہ دیا اور لبیک کی جانب سے یہ فیصلہ مسترد کر دیا۔ اس وقت لبیک کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ بخاری سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ بعد میں وہ باہر آئے اور انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا اور یہ کہا کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب مفتی منیب احمد کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سامنے آئی، لیکن ابھی تک ان کی اس طرح کوئی بولڈ سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، تو ان کو بھی تنقید کا نشانہ کچھ حلقوں کی جانب سے بنایا جا رہا ہے کہ وہ خاموش کیوں ہیں اس سارے معاملے کو لے کر۔ تو سپریم کورٹ کی جو پریس ریلیز تھی وہ یہ تھی کہ فوجداری نظرثانی درخواست نمبر 2 بابت 2024 میں سپریم کورٹ نے 24 جولائی 2024 کو فیصلہ سنایا۔ فیصلہ اردو میں لکھا گیا تاکہ عوام الناس بھی اسے آسانی سے سمجھ سکے۔ فیصلے میں واضح الفاظ میں کہا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، اور یہ بھی الفاظ میں کہا گیا کہ خود کو احمدی کہنے والے دونوں گروہ دینوں، شریعت اور آئین و قانون کے مطابق غیر مسلم ہیں۔ خود کو احمدی کہنے والوں کو عوامی یا نجی سطح پر مسلمانوں میں اپنا عقیدہ پھیلانے کا حق نہیں ہے۔ حکومت پنجاب کی نظرثانی درخواست قبول کرتے ہوئے اس بات کی تفصیلی وضاحت کر دی گئی، یعنی یہ اس پریس ریلیز کا پیرا نمبر 1 ہے۔ 3 پیروں میں سپریم کورٹ کی جانب سے وضاحت پیش کی گئی۔ اس کے آگے انہوں نے کہا کہ نظرثانی درخواست کی سماعت کے موقع پر عدالت نے پاکستان کے مستند علمی اداروں سے رہنمائی طلب کی تھی اور ان کے علاوہ افراد کو بھی عدالت میں اپنے تحریری دلائل دینے کا موقع فراہم کیا۔ عدالت نے پارلیمان کی کمیٹی کی کارروائی کا بھی جائزہ لیا اور کمیٹی کے ارکان بشمول مفتی محمود صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان کے والد کی بات کی جا رہی ہے، مولانا ظفر احمد انصاری، مولانا عبدالحق صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، یعنی یہ بات ہو رہی ہے مولانا اویس احمد نورانی کے والد گرامی کی، مولانا عبد المصطفیٰ ازہری، مولانا سید محمد علی رضوی، مولانا صدر الشہید صاحب، مولانا نعمت اللہ صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب اور دیگر نامی گرامی اہل علم کے ریکارڈ پر موجود بیانات سے بھی رہنمائی حاصل کی گئی۔ یہ جو جید علماء کے نام لیے گئے ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان کے والد بھی شامل ہیں، جس میں اویس احمد نورانی کے والد بھی شامل ہیں اور جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور احمد مرحوم بھی شامل ہیں،
ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو پرانے بیانات ہیں، سپریم کورٹ اپنی پریس ریلیز میں لکھ رہا ہے اور فیصلے میں بھی لکھ رہا ہے کہ ان کے بیانات سے بھی رہنمائی حاصل کی گئی۔ اس کے علاوہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب اور دیگر ممتاز اہل علم کی تحریرات پر بھی غور کیا گیا، جن کا ذکر فیصلے میں ہے۔ فیصلے میں وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے پہلے دیے ہوئے فیصلوں کی بھی پابندی کی گئی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو فیصلہ دیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پہلے سپریم کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے موجود تھے، اس کی روشنی میں یہ حالیہ فیصلہ دیا گیا ہے، اور جید علماء کے جو بیانات ہیں اس سلسلے میں ان سے بھی استفادہ لیا گیا ہے۔ ان سب کے باوجود ایسے افراد جو بارہا موقع فراہم کیے جانے کے باوجود عدالت کی معاونت کے لیے پیش نہیں ہوئے کی جانب سے اب بے بنیاد الزام تراشی کا آغاز کیا گیا ہے، اور وہ اپنی آراء کو جید علماء کرام کے موقف سے زیادہ معتبر بنا کر پیش کر رہے ہیں، جو بہت ہی غیر مناسب ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جی۔ اور حافظ صاحب حسین رضوی نے جو کہا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان کا دوسرے پیرے میں موقف یہ ہے سپریم کورٹ کا کہ یہ جو مخصوص افراد ہیں یہ اپنی آراء کو زیادہ معتبر سمجھ رہے ہیں، یعنی اپنے موقف کو جید علماء کرام جو اپنی ماضی میں رائے دے چکے ہیں یا جن سے ہم نے مشاورت کی ہے، ان کی بجائے اپنی رائے کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں، اور ہم نے بار بار ان کو موقع فراہم کیا کہ یہ آئیں اور ہماری معاونت کریں۔ آخری پیرے میں وہ لکھتے ہیں جی کہ آئین پاکستان شہریوں کو اظہار رائے کی آزادی کا حق دیتا ہے، مگر اسے اسلام کی عظمت یا ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کو غلط مفہوم پہنا کر پراپیگنڈا کرنا ملک و قوم کی خدمت نہیں بلکہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے، جس کی اسلام نے ممانعت کی ہے۔ آئین اور قانون میں بھی ایسی ہنگامہ رائے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ بنیادی بات جو کی گئی ہے جی کہ فساد فی الارض کرنا چاہتے ہیں کچھ افراد، اور جو کرین کے امیر ہیں انہوں نے لاہور پریس کلب کے سامنے جو خطاب کیا تھا اس کا مین جو مقصد تھا وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھ جائیں، اور پھر میں اپنی بات بھی وائنڈ اپ کروں گا۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ صاحب حسین رضوی کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کی عمر 77 سال ہونے کو ہے۔ ہماری ہوش کے اندر ایک چیف جسٹس آیا جس کا نام آصف کھوسہ تھا، جس نے ممتاز قادری کو پھانسی دی۔ پھر ایک چیف آیا جس کا نام ثاقب نثار تھا، پتہ نہیں وہ قوم کو کیا چونا لگا کر گیا ہے۔ اس ثاقب نثار نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا۔ ہم قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے اور اس کے حمایتیوں کو جوتے کی نوک پر لکھتے ہیں۔ سنگ مرمر کی عمارت میں بیٹھے ہوئے کو کہتا ہوں کہ وہ آئین پاکستان کی دوبارہ تشریح کرنے والا ہوتا کون ہے؟ اگر تمہیں ختم نبوت کے معاملے کا پتہ نہیں تو بولتے کیوں ہو؟ تم ملک میں آگ لگانا چاہتے ہو، ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہو۔ ہم ملک کا امن تباہ نہیں ہونے دیں گے، لیکن ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا، آج پاکستان کسی مقتدر شخصیت کے خلاف بات ہو تو وہ سب قانون حرکت میں آ جاتے ہیں۔ کوئی ممبر اسمبلی گرفتار ہو جائے تو اس کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو جاتے ہیں۔ سب ممبران اس معاملے پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ لیکن ختم نبوت کے معاملے میں تمام ممبران قومی اسمبلی سوئے ہوئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے آئین کی غلط تشریح کی ہے، سب بات کریں اس پر۔ حافظ صاحب حسین رضوی نے مطالبہ کیا کہ حکومت پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فی الفور ریفرنس دائر کرے، قاضی کو قانون کے قہرے میں لائے۔ اب ہم دھرنے کی کال نہیں دیں گے، سپریم کورٹ کا گھیراؤ کریں گے، یہ ہماری آخری وارننگ ہے۔ مظاہرین سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ آصف سعید کھوسہ اور ثاقب نثار کہاں ہیں؟ اپنے فیصلے کی بنیاد پر ملک سے بھاگ گئے ہیں۔ بڑے اچھے انداز میں ہمارے وکلاء نے کیس لڑا، قاضی نے چور دروازے سے مجرم کو راستہ دیا۔ اگر تم بازد ہو قادیانیوں کو راستہ دینا ہے تو ہم بھی بازد ہیں، ہم کسی ایسے قانون کو نہیں مانتے۔ ہم چیف جسٹس صرف حضور کی ذات اقدس کو اور قرآن کو سپریم مانتے ہیں۔ اگر تم نے ٹھان لیا ہے تو ہم نے بھی یہ جسم حضور کے لیے رکھے ہیں۔ یاد رکھنا، قادیانی مبارک ثانی کیس میں جو شخص ملوث ہے، ہماری جنگ اس شخص کے ساتھ ہے۔ مظاہرے میں کارکنان کی جانب سے ہاتھوں میں مختلف نعروں کے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ اب حافظ صاحب رضوی اپنی اس کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وکلاء نے جو کیس ہے وہ بڑے احسن طریقے سے لڑا ہے، جبکہ جو سپریم کورٹ کی پریس ریلیز آئی ہے اس میں تو یہ کہا گیا جی کہ 12 موقع فراہم کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ اپنی رائے دیں، لیکن اپنی رائے نہیں دی گئی، اور اس میں جو پوائنٹ سکورنگ کی گئی ہے
تو اب یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس ایف آئی آر کا جو متن ہے اس میں فساد پھیلانے، انتشار پھیلانے، مذہبی منافرت پرانے کی دفعات نافذ کی گئی ہیں، اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جو دفعات اس میں لگائی گئی ہیں نائب امیر کرین کے اوپر اور 1500 سے 1400 افراد کے اوپر، کارکنان کے اوپر، اور یہ کہا گیا جی کہ وہ مسلح تھے اور شیخو پورہ سے مسلح ہو کر یہاں لاہور پریس کلب کے باہر آئے تھے۔ یہ ایف آئی آر کا متن ہے جی، اور دفعات ہیں 333، 506، 116، 188 اور 502، اور جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کی بھی دفعات لگائی گئی ہیں 290، 291، 148، 149، اور حکومت پاکستان نے یہ کہا ہے کہ بالکل آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اور یہ جو منافرت پھیلا رہے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں دی جائے گی اور منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ عطاء اللہ تارڑ ہوں، خواجہ آصف ہوں یا احسن اقبال ہوں، انہوں نے تو کیٹاگوریکلی بتا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ چیف جسٹس کو دھمکیاں دینے والے ہر اس شخص کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو جو میرا اس میں بنیادی نقطہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کیونکہ اس موضوع پر بات کرنا اور یوں کھل کر بات نہ کرنا بھی ایک صحافی کو زیب نہیں دیتا۔ اور ایک فیض احمد فیض کا شعر بھی ہے کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، دل پہ جو گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ علامہ اقبال کا بھی شعر ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو میں تو اس تناظر میں یا اس مقصد کے تحت یہ 2-3 موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ جو سپریم کورٹ کی پریس ریلیز ہے اس میں کہا گیا ہے جی کہ بار بار کہا گیا کچھ افراد کو، لیکن انہوں نے اپنے موقف کو درست جانا اور جو جید علماء کرام ہیں ان کے موقف کو غلط قرار دیا، جبکہ جید علماء کرام کا جو موقف ہے اور اس کے علاوہ وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے جو ماضی میں فیصلے آ چکے ہیں اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ کرین والے یہ کہتے ہیں جی کہ یہ انہوں نے آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور قادیانیوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم سپریم کورٹ کا گھیراؤ کریں گے، جبکہ جو ریاست پاکستان ہے وہ ڈٹ گئی ہے۔ انہوں نے نہ صرف ایف آئی آر درج کی ہے بلکہ یہ تک کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں سے اب آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فتویٰ دیا ہے اور ان کے سر کی قیمت 1 کروڑ پہ رکھی ہے۔ ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ لیکن ایک اور حیران کن بات کہ اس وقت سٹیج پر جو کرین کے امیر ہیں حافظ صاحب وہ موجود تھے، لیکن شاید ان کو بھی نامعلوم افراد کی لسٹ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ یہ جو ایف آئی آر کی گئی ہے قلعہ گجر سنگھ تھانے کے ایس ایچ او حماد حسین کی مدعیت میں، یہ چونکہ ریاست کی جانب سے کاٹی گئی ہے اور اس میں پولیس پارٹی بنی ہے، تو اس میں حافظ صاحب حسین رضوی کو نامزد نہیں کیا گیا۔ تو اب آنے والے دنوں میں ہم نے کہا تھا کہ ایک نیا محاذ کھلے گا، تو وہ محاذ کھل چکا ہے۔ اب چیزیں پرامن ہی رہیں تو بہتر ہے۔ دوسری جانب جو پارٹی ہے وہ اپنے اس فتوے پر یا جو اعلان ہے اس پر قائم ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو وہ کریں گے، کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ دوسری جانب ریاست پاکستان ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2017 کا فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا جس کو لیڈ اس وقت علامہ خادم حسین رضوی کر رہے تھے، تو اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، گو کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت کامے کی بنیاد پر نکالا جا چکا تھا۔ شاہد خان عباسی وزیر اعظم تھے اور چودھری نثار کی جگہ جو وفاقی وزیر داخلہ تھے وہ احسن اقبال تھے۔ اس کے بعد احسن اقبال پر بھی گولی چلی، اور جو وفاقی وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، ان کے منہ پر سیاہی پھینکی گئی۔ تو اب یہی افراد آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لہٰذا یہ چپکلش پرانی ہے، لیکن تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں، اور وہ قوتیں جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ پاکستان میں پرامن حالات نہ ہوں، افراتفری ہو، منافرت پھیلے، ان کو موقع نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کی سرکوبی کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے۔ لیکن ریاست کو اور وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس طرح کا
موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے حل ہونے چاہیے۔ ہم تو صرف اتنا ہی کہیں گے، باقی اس بحر کی تہہ سے آنے والے دنوں میں کیا نکلے گا وہ سب دیکھ لیں گے۔ آپ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ جو شمع میں دبے لفظوں میں جلانا چاہتا ہوں کہ معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل پر ہماری یہ مثبت بات اتر جائے۔ اللہ حافظ۔